بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو جناب صادق قلاتی صاحب، بالآخر آپ شامل الحق فاروقی اکیڈمی تشریف لے ہی آئے ہماری بار بار کی درخواست کے بعد۔ تو پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اور میں جاننا چاہوں گا کہ کراچی کے حوالے سے ہم بہت کچھ کتابوں کو جانتے ہیں، لیکن آپ نے ایک ایسے جگہ پہ آنکھ کھولی ہے، وہاں پہ پڑھا لکھا ہے، جو قلات کا ایریا ہے، جو کسی زمانے میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کا ایک بہت بڑا ایریا تھا۔ تو تھوڑا سا مجھے بتائیے آپ کا جو بچپن میں کتابوں کا شوق کیسے پیدا ہوا، اور تھوڑا سا کچھ قلات کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیا علاقہ ہے، کیسے لوگ ہیں واقع۔ سب سے پہلے آپ نے جو پوچھا کتابوں کے حوالے سے، چونکہ میں نے جس گھر میں آنکھ کھولی میرے چاروں اطراف کتابیں ہی تھے، تو میں نے اپنے والد صاحب کو بلندیوں پہ جو دیکھا، میں یہی سمجھا جو بلندیوں کی راز ہے وہ کتاب ہی ہے، اور اگر میں کسی مقام تک پہنچنا چاہوں یا جس مقام کی مجھے طلب اور ضرورت ہے، وہ کتاب کے بغیر قطعاً ممکن نہیں۔ اس لیے میں نے کتابوں کی راہ اختیار کر لی اور کتابوں سے دوستی شروع کر لی۔ شروع میں یہ ایک میری مجبوری تھی، پھر بعد میں میرا ذوق بن گیا، اور اب تک میرا ذوق ہے الحمدللہ۔ اس سے پہلے کہ آپ آگے چلیں، آپ نے اپنے والد کا ذکر کیا، تھوڑا سا اپنے والد صاحب کے بارے میں بتائیں۔ میرے والد گرامی حضرت مولانا قاری عبدالکریم صاحب جامعہ بن نوریہ میں شروع ہی سے پڑھ چکے ہیں اور وہیں سے فارغ التحصیل ہے۔ جامعہ بن نوریہ چونکہ آپ کے علم میں ہے، وہاں 53 ممالک کے طلبہ وہاں مقیم ہے اور پڑھ رہے ہیں۔ میرے والد گرامی شعبہ غیر ملکی میں استاذ تھے، جو وافدین والے ہیں، فورم والے ہیں، انہی کو پڑھا رہے۔ تقریباً کوئی 18-20 سال انہوں نے وہاں پہ خدمت کی۔ حضرت مفتی نعیم صاحب جو حیات ہے جس وقت، انہی کے ہاں اب چونکہ کچھ مسائل تھے گھریلو، پھر آمد و رفت، اب چونکہ عمر کا تقاضا بھی یہی ہے، بالآخر انہیں استعفیٰ دینا پڑا اور اب وہ گھر پہ ہی ہے۔ تو کئی زبانوں کے ماہر بھی ہوں گے؟ جی بالکل، تقریباً اس وقت انہیں 8 سے 10 زبانیں، انگلش ہے، عربی ہے، بروئی ہے، بلوچی ہے، بہت ساری زبانیں آتی ہے انہیں۔ اچھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے کہا کہ وہ ایک ماشاءاللہ عالم دین بھی اور اتنے بڑے ملک سے وابستہ بھی، لیکن انہوں نے انگریزی کو بھی سیکھا، کیونکہ ہمارے ہاں ایک تھوڑا سا ایک رجحان یہ بھی چل پڑا ہے کہ وہ اگر اردو کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ انگریزی سے نفرت کا اظہار کرو، انگریزی نہ سیکھو، جبکہ میں نے پڑھا یہ کئی جگہوں پہ کہ علماء نے کہا کہ انگریزی کو سیکھنا بھی فرض کفایہ ہے۔ جب تک آپ سیکھیں گے نہیں تو آپ کے علوم کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، اپنے یہاں منتقل نہیں کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے اپنی بات ان تک پہنچا نہیں سکتے ہیں۔ تو اردو ہمیں یقیناً آنی چاہیے، لیکن انگریزی کے اوپر ہمیں اس طریقے سے برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ تسنیم صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کہی۔ دیکھیں، ایک عالم دین کی جو ذمہ داری ہے وہ تبلیغ دین ہے۔ اب تبلیغ دین کے جتنے بھی صورتیں ہیں ہمیں وہ سب اختیار کرنا ہوتا ہے، خواہ وہ زبانوں کی صورت میں انگریزی زبان ہو۔ دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عجیب حدیث ارشاد فرمائی کہ علم کے حصول کے اگر آپ کو چین جانا پڑے، آپ وہیں پہ بھی جائے اور حصول علم کے لیے جو رستہ آپ نے اختیار کرنا ہے وہ سب کچھ کر لیں۔ شاید یہ حدیث ضعیف ہے۔ جی بالکل، لیکن بہرحال جی روایت میں انہیں پیش کیا جا سکتا ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ عجیب ہے بات یہ کہ جب ہمارے علماء جب تھے تو علماء کی تو شناخت اور پہچان یہ تھی کہ ہفت زبان ہوتے تھے، یہ بالکل، عربی، فارسی، اردو، کسی تک ترکی، اور پھر کئی زبانوں کو آتی تھی۔ اور تو بڑی خوشی ہوئی ان لوگوں سے جو کہ دن رات سوشل میڈیا پہ ایک ہنگامہ مچایا ہوا ہے انہیں، اور انگریزی کے ساتھ ان کی سب ایک نفرت کا اظہار ہوتا ہے۔ انگریزی کا نام آتا ہے، کہتے ہیں انگریزوں کے غلام ہیں، گلے میں پٹے ہیں، یہ ہیں، یہ میں سمجھ نہیں آتا تھا۔ آپ نے کی بات سے مجھے بڑا حوصلہ ہوا کہ نہیں، آج بھی عالم دین سمجھتا ہے کہ علم حاصل کرنا چاہیے اور ہر زبان میں حاصل کرنا چاہیے، بلکہ جامعہ بن نوریہ میں اس کے لیے الگ شعبے بھی ہے اور مستقل طلبہ کو سکھایا جاتا ہے انگریزی زبان۔ جی ماشاءاللہ۔ چلیے آگے چلیے، اب ہم کتابوں کی بات کر رہے تھے۔ تو جو ہی میں نے آنکھ کھولی میرے چاروں اطراف کتابی ہی تھے، اور پھر کتابوں سے میرا ایک تعلق بن گیا، اور آپ جیسی شخصیات سے جو اس وقت میری ملاقات ہو رہی ہے اور ہم ایک ساتھ بیٹھے، اس بیچ میں جو پل کی حیثیت ہے وہ کتاب ہی ہے۔ اس کتاب کی محبت نے مجھے آپ تک پہنچایا۔ تو کتابوں کی ایک بہت بڑی کارکردگی ہے، بڑا کردار ہے ان کا شخصیت میں۔ کتاب کا شوق اپنی جگہ پہ ہے، لیکن کتاب کے ساتھ ایک چھوٹا سا مسئلہ جو ہے، جو میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں، کہ ضروری نہیں کہ ہر کتاب مفید بھی ہو۔ بعض کتابیں وہ بھی ہوتی ہیں جن کی پڑھنے سے آدمی کے منفی جذبات بھی ابھرتے ہیں۔ بعض کتابیں وہ بھی ہوتی ہیں کہ جیسے آپ نے چنگم کے طریقے سے آپ چبائے جا رہے ہیں اور آخر میں تھوک دیا، سوائے وقت ضائع ہونے کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن اصل کتابیں وہ ہوتی ہیں جن سے ہمیں کوئی زندگی کا سبق ملے، جن سے ہمیں کوئی زندگی کی تجربات ملے، جن سے ہمیں آگے جانے کا کوئی حوصلہ ملے۔ تو
اس سلسلے میں آپ کو رائے دینا چاہیں گے؟ دیکھیں فاروقی صاحب، عربی زبان کا مقولہ ہے لکل فن رجال، ہر فن کے لوگ ہوتے ہیں، ماہرین فن ہوا کرتے ہیں. تو کتابوں کے حوالے سے بھی ہمیں کتاب سے جن کا تعلق ہے کہ ان کا جو تجربہ ہے ان جیسے شخصیات سے ملنا ہوتا ہے اور ان سے ہمیں پوچھنا ہوتا ہے اس وقت میرے لیے کون سی کتاب مفید ہے، کون سی کتاب کا میں مطالعہ کر لوں. اور ساتھ ساتھ بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جن پر کتابوں کے تعارف جمع کیے لوگوں نے، مثلا کتابوں کی بارگاہ میں کتابیں اور کتابوں کی دنیا، اس حوالے سے میں بھی چاہ رہا ہوں کچھ نہ کچھ خدمت کر لوں. تو ان کو بھی پڑھنا چاہیے کہ کس نے اس کتاب پر کیا تبصرہ دیا اور کیا ان کے تاثرات ہیں. وہ جب ہم پڑھ لیں گے پھر کتاب کا مطالعہ ہمارے لیے آسان بھی ہوگا اور ہمیں یہ بھی سمجھ آئے گا کہ یہ ہمارے متعلق ہے یا نہیں. بس اوقات ایسا ہوتا ہے ہم مکمل کتاب پڑھ لیتے ہیں، بعد میں ہمیں سمجھ آتا ہے یہ تو ہمارے متعلق تھا ہی نہیں. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے ہمیں شخصیات سے ملنا ہوتا ہے کہ یہ کتاب میرے لیے مفید ہے یا نہیں. اور ظاہر ہے کہ آپ سے جو تعارف ہوا وہ دوستی کتاب سے کے نسبت سے ہوا، اور یہ پروگرام بھی دوستی کتاب سے کہ گروپ کی ریکارڈنگ کے لیے ہو رہا ہے. تو اس میں جو ایک بنیادی جو چیز یہ بھی ہے کہ جو گروپ کا جو سب سے بڑی جو خواہش میری ہے کہ اگر لوگ شیئر کر لیا کریں تو پھر ہمیں کتاب مطالعے میں بہت آسانی ہوگی. بالکل. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹائٹل سے اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، اور کتابیں بھی اتنی مہنگی ہو رہی ہیں، 1000-1500 روپے کتاب خریدی، معلوم کتاب میں تو کچھ تھا ہی نہیں. تو آپ بھی میری اس بات سے اتفاق کریں گے، ہم لوگ جو پڑھتے ہیں کتابوں کو اسے اپنے تجربات کی صورت میں شیئر کرنا چاہیے تاکہ جو ہم مزاق لوگ ہیں ان کو بھی معلوم ہو سکے کہ اس کتاب میں کیا لکھا تھا. دیکھیے اس کے بہت سارے فوائد ہیں. جب آپ ایک کتاب مطالعہ کر لیں گے پھر اس پہ اپنا تبصرہ لکھیں گے، سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ کتاب زندگی بھر کے لیے آپ کے دماغ میں محفوظ ہوتا ہے، خلاصہ اس کا جمع ہوتا ہے. اب ایک کتاب 300-400 صفحات پر مشتمل ہے، اگر آپ اس پہ اپنا تبصرہ کوئی 2000 کے الفاظ میں جمع کر لیں گے تو گویا کہ وہ 400 صفحات کی کتاب 2000 الفاظ میں آپ کی ذہن میں جمع ہو چکا ہے. دوسرے جو ہمارے نیچے طبقے کے جو طالب علم ہمارے ساتھی ہیں، میں خود ایک طالب علم ہوں، جو ہمارے طالب علم ساتھی ہیں ان کی رہنمائی کی سبب بنتا ہے یہ تاثر ہمارا یا یہ تبصرہ. اور میں نے اس کا بہترین اثر دیکھا ہے. میرے جو ساتھی ہے طالب علم ساتھی وہ اکثر مجھے یہی کہتے ہیں کہ مجھے یہ کتاب پڑھنی ہے لیکن یہ ہے کہ اس پر اگر کسی کا تبصرہ ہے وہ بھی ہمیں بھیج دے. بالکل. تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ کتابوں کے سلسلے میں اگر ہم تجربات کو شیئر کر لیا کریں تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. بالکل. کہ پھر 10 آدمی فالتو کتابیں نہ خریدے بلکہ وہ کتاب خریدے جس کا کہ ذکر زیادہ ہو. بالکل، جس سے فائدہ ہو سکے. دیکھیں کتابوں کے حوالے سے جو ہم تبصرہ لکھتے ہیں، بہت سوچنے کی بات یہ ہے کہ عمومی طور پر ہم یہ کرتے ہیں اس کتاب کی اچھائیاں بیان کر لیتے ہیں. مثلا اگر ہمیں کہیں کوئی غلطی نظر آتی ہے ہم اس کا تذکرہ کرتے نہیں ہیں تاکہ مصنف ہم سے ناراض نہ ہو یا ایک ہمارا جو تعلق ہے وہ نہ ٹوٹے. یا پھر تنقید کرتے ہیں تو تردیدی انداز میں، ہم تنقید کا مطلب ہی تردید سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. تنقید کا تو میں سمجھتا ہوں یہی مطلب ہوتا ہے پرکھنا، جو چیز ہے وہ سامنے لانا. تو تنقید کے اصولوں سے واقف ہو کر تنقید کرنا بھی چاہیے کسی بھی کتاب پر. یہ عام طور پر ناپید ہوتا جا رہا ہے. میں آپ سے ایک دلچسپ سوال کروں گا کہ فرض کریں آپ کو کسی ایک ایسی جگہ بھیج دیا جائے جہاں آپ کو اپنے ساتھ صرف کچھ کتابیں لے کے جانی جاتی، کوئی کھانا پینا وہاں ملے گا لیکن وقت گزارنے کے لیے نہ ٹی وی ہے، نہ موبائل فون ہے، نہ کچھ ہے. ہاں کتابیں اپنے ساتھ لے کر جائیں تو آپ کے ساتھ جو ساتھ میں کتابیں جائیں گی وہ آپ کی پسندیدہ کتابیں کون سی کی؟ کلام پاک کا نام نہ لیجیے گا، مقدس کتاب ہے وہ ہم سب کے لیے، لیکن کون سی ایسی کتاب ہے جو آپ تنہائی کا رفیق سمجھ کے آپ ایک دفعہ کہیں گے میں اس کو ایک دفعہ پھر پڑھ لوں. اس تنہائی کے اندر اپنے ساتھ آپ کون سی کتابیں لے کے آنا چاہیں گے اس سنسان جزیرے میں جہاں آپ سے بات کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی فون نہیں ہے، کوئی ٹی وی نہیں، کچھ نہیں ہے، آپ ہے اور آپ کی کتابیں. بیگ کھولیے اپنے اور کتابیں دکھانی شروع کیجیے. میں سفر نامے یا تو تاریخ کی کتابیں، ان دو میں سے. یہ تو ہو گیا سبجیکٹ. میں تو کہہ رہا ہوں اپنا بیگ کھولیں، مجھے اس بیگ میں سے کتابیں دکھائیں کہ آپ کے بیگ میں اپنے کون سی کتابیں رکھی ہیں سفر کے لیے. اپنی پسندیدہ کتاب کا نام بتائیں سفر ناموں میں جو آپ کو اچھے لگے ہوں کبھی. سفر نامے مجھے جو ہے نا شب جائے کہ منبودم، مکہ مکرمہ. جی یہ کتاب میرے بیگ سے نکلے گا انشاءاللہ. یہ تو ایک ہوگی تو اب دن بھر ختم کر لیں. اور بھی کوئی کتابیں ہیں؟ نہیں بہت ساری کتابیں سفر نامے جو ہوتے ہیں وہ یہی اٹھاؤں گا. باقی میری جو اب تک بہترین جو میری پسندیدہ کتاب ہے وہ کتابوں کی باتیں. یہ کتابوں کی باتیں جی، اس میں کتابوں کا تذکرہ اور بڑے دلچسپ انداز میں تذکرہ ہے. تھوڑا سا تعارف کروا دیں تاکہ ہماری جو باقی ساتھی
کتابوں کی باتیں تقریباً 120 کتابوں کا اس میں تذکرہ ہے، اور وہی جو میں نے آپ کو بتایا تنقید کے اصولی جو طریقے ہے، تو صاحب نے مصنف نے تنقید بھی بہت ساری کتابوں کی پہ کی ہے، لیکن ایک بہترین انداز میں، قاری کو غلط تاثر نہیں ہوتا اس تنقید سے۔ باقی الفاظ کا جو جامع انہوں نے پہنایا اپنے تاثرات کو، کتاب کے جو تاثرات ہے، کچھ مصنف کا تعارف کروا دیجیے۔ سید خورشید صاحب کی کتاب ہے، مجھے عرصہ ہوا میں اس کتاب کو اب تک نہیں پڑھ پا رہا۔ سید خورشید صاحب کی کتاب ہے، لیکن یہ کہ اب تک میرے دماغ اور دل میں محفوظ ہے یہ تو کتاب۔ کتابوں کی باتیں آپ کو اس لحاظ سے بڑی پسند ہے کہ اس سے دروازہ کھلتا ہے کتابوں کی طرف جانے کا، کہ ان 500 کتابیں اگر ہیں تو ان میں سے 50 کتابیں میری ٹیسٹ کی ایسی ہیں جو اس کو میں دوبارہ مجھے دیکھنا چاہیے۔ ہاں، اگر مجھے وقت ملے تو اسی کتاب کا میں مطالعہ کر لوں گا۔ کیا کتاب سروائیو کر جائے گی؟ جو ٹیکنالوجی اتنی چینج ہو رہی ہے، لوگ اب اردو پڑھنا بھولتے جا رہے ہیں، سب رومن اردو لکھتے ہیں، اردو نہیں پڑھ سکتے، نثر نہیں لکھ سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، فیس بک دیکھیں، ٹویٹر دیکھیں، جتنے کمنٹس آتے ہیں سب رومن اردو میں آتے ہیں۔ تو جب لوگ اردو رسم الخط کو پڑھ ہی نہیں پائیں گے، لکھ ہی نہیں پائیں گے، تو آپ اردو کتابوں کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ کیا مستقبل میں ہمارے پاس رومن اردو میں کتابیں لکھی جائیں گی؟ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں اس رستے کو بند کرنا چاہیے ہمیں، صحیح طریقے پہ جو طریقے رومن اردو کو چھوڑ کے اصل طریقے پہ آنا چاہیے ہمیں۔ تو آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جی بالکل، ہمیں انگریزی زبان میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل، اور ہمیں انگریزی زبان سیکھنی چاہیے اور وہاں کے جو علوم کے اپنے پاس لے کے آنا چاہیے، لیکن ہمیں رومن اردو کا راستہ بند کرنا چاہیے، کیونکہ رومن اردو جو ہے وہ آپ کی اردو زبان کو کھا رہی ہے، قاتل ہے اردو زبان کی، ختم کر رہا ہے۔ بالکل، انگریزی زبان کو ہمیں لینگویج کی حد تک دیکھنا چاہیے، بس یقیناً اس سے زیادہ نہیں۔ ہاں، اچھا، ایک جب بات چل نکلی ہے تو اکثر ہمارے ہاں جو ایک بات ہوتی ہے زبان کی، تو ہم بات کرتے ہیں سرکاری زبان کی، اور پھر ہم اکثر گڑبڑ کرتے ہیں سرکاری زبان کو مادری زبان کے ساتھ، اور ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ اردو ہم سب کی مادری زبان ہے، حالانکہ شاید اردو ہم سب کی مادری زبان نہیں ہے۔ کچھ 6 زبانیں ہیں، اس میں 5ویں نمبر پہ اردو آتی ہے، اس کے اوپر جو کچھ زبانیں کچھ اور ہیں جو آتی ہیں۔ تو سرکاری زبان کے ساتھ ساتھ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مادری زبانوں کو بھی اہمیت دینی جانی چاہیے، اور اس پہ بھی اتنی کام ہونا چاہیے جتنا کہ سرکاری زبان کے لیے کام ہوتا ہے؟ دیکھیں، شاید آپ مجھ سے اتفاق نہ کر لیں، میں تو کہتا ہوں کہ جو مادری زبان ہے وہ کسی بھی شخص کی پہچان ہے۔ ہاں، ان پہ بھی توجہ دینا چاہیے، ماں کی دودھ کی خوشبو ہوتی ہے۔ بالکل، ان کو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ میرے خیال وہ توجہ ان کو نہیں مل رہی جو ہونا چاہیے، توجہ کی ضرورت ہے بہت، اور یہ کوئی خدا نخواستہ کوئی سرکاری زبان کی کمپیٹیٹر نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، یہ تو بالکل پھولوں کے گلدستے ہیں۔ جو بلوچی زبان میں جو ادب لکھا جا رہا ہے، میں دیکھا آج کل میں پڑھتا رہتا ہوں، خاصا میں دیکھ رہا ہوں مزاحمتی ادب بہت زیادہ ہے، جو میں نے دیکھا جو 47 کے بعد سے جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں، جو افسانے لکھے جا رہے ہیں، تو علامتی صحیح لیکن اس میں مزاحمت کا عنصر بہت زیادہ ہے۔ تو ایک تو مذہبی کتابیں ہیں، دوسرا مزاحمتی ادب ہے، تیسرا آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچی زبان میں کس قسم کا ادب لکھا جا رہا ہے؟ بلوچی زبان کی کتابیں میں نے بہت کم مطالعہ کی ہے۔ پھر بلوچی زبان میں بھی 2 شاخیں ہیں، ایک بروئی اور ایک بلوچی۔ میں چونکہ بروئی ہوں، بلوچ نہیں، اور بلوچی مجھے بولنا بھی نہیں آتا، پڑھنا بھی، اور کافی سمجھنے میں بھی دشواری ہوتی ہے، تو اس لیے میں اکثر اردو کتابیں یا عربی کتابیں میں پڑھتا ہوں۔ ماشاءاللہ، آپ کی اس بات سے مجھے ایک چیز یاد آئی کہ میں اپنی بات کروں گا کہ کم علمی کا یہ عالم ہے کہ میں ایک بار گیا لیاقت نشر لائبریری کے اندر کتابیں دیکھنے کے لیے، وہاں پہ مجھے بلوچی زبان کے اوپر ایک کتاب نظر آئی، پتہ نہیں کیوں میری تھوڑی سی انسیت ہے بلوچستان سے، بلوچ کے لوگوں کے، میں بعد میں آ کے دیکھا اس کو، تو میں نے دیکھنا ہی چاہا کہ بلوچستان میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یہ کتاب ایک انگریز نے مرتب کی تھی تقسیم ہند سے بہت پہلے، اچھا، اور اس کتاب کے اندر بلوچستان میں بولی جانے والی 42 ان کتابوں زبانوں کو منتخب کیا گیا تھا جن کی باقاعدہ گرامر موجود ہے۔ آئی واز جسٹ سرپرائز کہ کتنی انگریز کتنی محنت کرتا تھا۔ اس نے کہا باقاعدہ، اس نے اب میں بلوچی مجھے بھی نہیں پتا کہ مثلا اس نے کہا کہ بلوچستان میں جو باقی جو بولیاں ہیں، بات ہوتا ہے نا کہ ایک ٹرائب کی، ایک قبیلے کے گاؤں کا اپنے ڈائلیکٹ الگ ہے، سلینگز الگ ہیں، وہ الگ نہیں ہے۔ اس نے کہا 42، وہ خاصی موٹی کتاب تھی، بلوچستان کی زبانیں نام تھا اس کا، جو 40s میں کبھی شائع ہوئی تھی،
اور یہ یاد کریں کہ اس دور میں نہ تو انٹرنیٹ تھا نہ گوگل تھا جسے میں علامہ بنا دیا سارا یہ، ٹھیک نہیں ہے، بالکل بنیادی ریسرچ تھی، گاؤں گاؤں جا کے کی ہوئی ہے. تو اس نے بتایا کہ 42 وہ زبانیں بلوچستان میں بولی جاتی ہیں جن کی گرامر الگ الگ ہے، کمال ہے، قواعد الگ الگ ہے. تو بلوچستان کے ساتھ ایک بڑا یہ رہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں بڑا پوٹینشیل ہے. اور شاید ہمارے جو سامعین ہیں ان کو، ناظرین ہیں، ان کو یہ سن کے بڑی حیرت ہوگی کہ پاکستان میں کتابوں کا میلہ کراچی اور لاہور کے بعد جو تیسرا بڑا ہوتا ہے وہ ہمیشہ گوادر میں ہوتا ہے. بالکل ایسا اور اس سال سے سنا ہے کہ تربت نے بھی وہ ریکارڈ توڑا ہے. تو میں تربت وغیرہ جاتا رہا ہوں کہ جو میں نے دیکھا ہے وہاں پہ کتابوں کا شوق میں نے دیکھا ہے. تو علم کا شوق بلوچستان میں بہت ہے، یہ ہمیں اندازہ نہیں ہے. ہم بلوچستان کے چہرے کو صرف بندوق کے حوالے سے دیکھتے ہیں، لیکن وہاں پہ کتاب کا بھی علم بہت ہے. بہت آپ اضافہ کریں گے اس میں؟ بالکل. میں خود کلات میں 2 کتب میلے میں نے لگائے پچھلے سال بھی اور اس سال بھی، تو مجھے دن بدن اس میں بڑھوتری نظر آ رہی ہے جو ایک بہترین چیز ہے. تو کلات کے بک میلوں میں کراچی سے، لاہور سے کوئی پبلشر جاتے ہیں؟ نہیں، اکثر کوئٹہ اور گوادر کے لوگ ہوتے ہیں، اور میں چاہ رہا ہوں کہ وہ کراچی سے بھی آئندہ سال 2024 کے لیے کوئی سسٹم بنا. دوستی کتاب سے کے گروپ کے اوپر جو ہمارے پبلشر حضرات اس کے ممبر ہیں ان سے بطور خاص درخواست کروں گا کہ آپ ازراہ کرم جو بلوچستان میں کتابوں کے میلے ہوتے ہیں، تربت کے اندر، گوادر کے اندر، اور آپ نے کہا کلات میں، اس میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اپنی کتابوں کو بھیجیں. کتابوں کو بکنا نہ بکنا ایک الگ چیز ہے، وہاں پہ پڑھنے والے موجود ہیں، وہاں پہ پڑھنے کے شائقین موجود ہیں. یہ میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں، گوگل کر کے دیکھیے گا کہ گوادر کی کتابوں کے میلے میں کتنے لوگ آتے ہیں. یہ آپ کی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے کہ جہاں علم کی پیاس ہے وہاں کتابوں کو پہنچائیے، اور یہی چیز ہے جو لوگوں کو بندوق سے دور کرے گی اور کتاب سے قریب کرے گی. میں سمجھتا ہوں اگر بلوچستان میں معاشی مسائل نہ ہوتے تو بلوچستان پوری دنیا میں پہلے نمبر پر آتا کتاب پڑھنے کے حوالے سے. بہت زیادہ لوگوں کو ذوق ہے. میں چونکہ اس حوالے سے پیش ہوتا ہوں تو اکثر جب بھی کتاب کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ معاشی مسائل کو سامنے لاتے. اب آپ اندازہ لگائیں معاشی مسائل کے ساتھ ساتھ وہ کتابوں سے اس قدر محبت کرتے ہیں، کیا ہی ان کا عالم ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل. میرے خیال ہے آپ سے بڑی اچھی گفتگو رہی، اور میں چاہوں گا کہ ہمارے جو دوستی کتاب سے گروپ کے دوسرے ممبران ہیں وہ بھی ہمیں تھوڑی سی عزت بخشیں اور کبھی کبھار آ کے کتابوں کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں. آخر میں اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں دوستی کتاب سے کہ واٹس ایپ گروپ کے ممبران سے. میں ان سے یہی گزارش کر لوں گا، تقریباً میں ہی آپ سے بہت زیادہ دور ہوں بلوچستان میں، باقی عمومی طور پر ہمارے جو احباب ہے دوستی کتاب سے کہ وہ آپ سے قریب میں رہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ان کو مجھ سے پہلے یہاں آنا چاہیے تھا، لیکن خیر ہاں تو مزید ان کو آنا چاہیے یہاں پہ. پھر ایک اچھی بات جو میں نے محسوس کی اس اکیڈمی میں، عربی کتابیں بھی ہے اور وہ بھی سیرت پر، تفاسیر. اچھا، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی ایک کتاب ہے سیرت پر جو کافی معتمد اور مستند سمجھا جاتا ہے، اس کی عربی کتاب روضۃ الانوار فی سیرت النبی المختار، یہ بھی یہیں پر ہے، اور یہ مجھے بڑا اچھا لگا. یہ کتاب میں ڈھونڈ کے مجھے بنوری ٹاؤن میں کہیں مل گیا تھا، لیکن اس کے بعد اب تک مجھے نہیں مل رہی. میں آپ کو اس کا پس منظر بتا دوں کہ میرے ایک ماموں تھے جن کا نام تھا عبد الرحمن صدیقی. یہ ان کا بہت بڑا شوق تھا. ہمارے خاندان میں کافی علماء کرام بھی رہے ہیں، جیسے مولانا ابوالجلال ندوی صاحب جو کئی زبانوں کے ماہر تھے، اور حد تو یہ ہے کہ انہوں نے موہنجو-داڑو کی زبان پڑھی، ان کو ہیبرو زبان آتی تھی. تو اسی طریقے سے ہمارا جو عبد الرحمن صدیقی صاحب تھے ان کو کتابوں کا بے پناہ شوق تھا. تو جب یہ والد سے مرحوم کے نام کی اکیڈمی بن رہی تھی تو ان کا انتقال ہو گیا، تو یہ ان کی اولاد کی طرف سے ایک تحفہ تھا اس لائبریری کے لیے کہ ان کی پوری لائبریری جو ہم نے دیکھی ہے وہ ہم آپ پہ روب ڈالنے کے لیے کرتے ہیں، وہ میری جمع کی ہوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھیے. ان کی حفاظت بھی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس ذمہ داری کو آپ بہترین اور احسن انداز میں ماشاءاللہ نبھا رہے، تو یہ بھی بڑی بات ہے. تو میں خیال ہے اس کے ساتھ ہی یاد چاہتے ہیں. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ.